نحمد و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطره وَإِنَّ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ وَلَئِنْ أَتَيْتَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ بِكُلِّ آيَةٍ مَا تَبِعُوا قِبْلَتَكَ وَمَا أَنْتَ بِتَابِعٍ قِبْلَتَهُمْ وَمَا بَعْضُهُمْ بِتَابِعٍ قِبْلَةَ بَعْضٍ وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ إِنَّكَ إِذًا لَمِنَ الظَّالِمِينَ الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون الحق من ربك فلا تكونن من الممترين صدق الله العظيم اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما۔ معزز سامعین و ناظرین گرامی، سورۃ البقرہ آیت نمبر 144 تا 147 آپ حضرات کے سامنے تلاوت فرمائی۔ اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں، قد نرى تقلب وجهك في السماء، اے پیغمبر ہم آپ کے منہ کا آسمان کی طرف اٹھنا دیکھ رہے ہیں۔ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا، یقیناً آپ کو ہم اسی قبلے کی طرف پھیر دیں گے جسے آپ پسند کرتے ہیں۔ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، اور اب آپ اپنا رخ مسجد حرام کی طرف پھیر لیں۔ وَحَيْثُمَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ، اور اے مسلمانوں جہاں کہیں تم ہو اپنے رخ اس طرف کیا کرو۔ وَإِنَّ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ، اور جن لوگوں کو کتاب دی گئی ہے وہ بخوبی جانتے ہیں کہ تحویل قبلہ ان کے رب کی طرف سے بالکل برحق ہے۔ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ، اور اللہ ان باتوں سے بے خبر نہیں جو وہ کر رہے ہیں۔ وَلَئِنْ أَتَيْتَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ بِكُلِّ آيَةٍ مَا تَبِعُوا قِبْلَتَكَ، اور اگر آپ ان لوگوں کے پاس جن کو کتاب دی گئی ہے سب دلیلیں بھی لے آئیں تو بھی وہ آپ کے قبلے کو نہیں مانیں گے۔ وَمَا أَنْتَ بِتَابِعٍ قِبْلَتَهُمْ، اور نہ آپ ہی ان کے قبلے کو مان سکتے ہیں۔ وَمَا بَعْضُهُمْ بِتَابِعٍ قِبْلَةَ بَعْضٍ، اور نہ وہ خود ایک دوسرے کے قبلے کو ماننے والے ہیں۔ وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ، اور اب جب کہ آپ کو علم حاصل ہو چکا ہے اگر آپ نے ان کی خواہشوں کی پیروی کی، إِنَّكَ إِذًا لَمِنَ الظَّالِمِينَ، البتہ آپ بھی ظالموں میں شمار ہوں گے۔ الَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يَعْرِفُونَهُ، جن لوگوں کو ہم نے کتاب دی ہے وہ اس نبی کو اس طرح پہچانتے ہیں کما یعرفون ابناءہم، جس طرح وہ اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں۔ وَإِنَّ فَرِيقًا مِّنْهُمْ لَيَكْتُمُونَ الْحَقَّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ، اور پھر بھی ان میں سے کچھ لوگ جان بوجھ کر صداقت کو چھپاتے ہیں۔ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُمْتَرِينَ، بہرحال یہ معاملہ آپ کے رب کی طرف سے حق ہے، بس آپ کو شک کرنے والوں میں سے ہرگز نہیں ہونا چاہیے۔ گزشتہ درس میں سورۃ البقرہ آیت نمبر 142 اور 143 کی تفسیر بیان ہوئی تھی۔ اللہ تبارک و تعالی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا کہ قد نرى تقلب وجهك في السماء، کہ ہم آپ کے منہ کا آسمان کی طرف اٹھنا دیکھ رہے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ میں گئے تو بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھا کرتے تھے، اور پھر نبی علیہ السلام کی دلی خواہش تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیت اللہ کی طرف، خانہ کعبہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھیں۔ چونکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم نہیں آیا تھا تو نبی علیہ السلام بار بار آسمان کی طرف منہ اٹھا کر دیکھتے تھے۔ ترمذی شریف کی حدیث کے اندر آتا ہے، نظرہ الی الارض اکثر من نظرہ الی السماء، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اکثر نظر مبارک تو زمین کی طرف ہوتی تھی، لیکن کبھی کبھی وحی کے انتظار میں نبی علیہ السلام آسمان کی طرف اپنا چہرہ مبارک اٹھا لیتے تھے، اپنا رخ مبارک اٹھا لیتے تھے۔ جو قبلے کی تبدیلی کا حکم آیا
اس کی دو وجوہات تھیں۔ پہلی وجہ تو پچھلے درس میں بیان ہو چکی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ دیکھنا چاہتے تھے کہ من یتبع الرسول، کہ نبی کی اتباع کون کرتا ہے رسول کی، اور ممن ینقلب علی عقبیہ، الٹے پاؤں کون لوٹتا ہے۔ یعنی اتباع کرنے والے، ماننے والے کون ہیں اور انکار کرنے والے کون ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ عملی طور پر لوگوں کو دکھانا چاہتے تھے، جیسے پچھلے درس میں نے آپ کو مثال دی تھی غزوہ احد کی، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ منافقین کا نام لے لے کر بھی نبی علیہ السلام کو کہہ سکتے تھے یہ منافق ہے، اس کو الگ کر دو، اس کو الگ کر دو، اس کو جنگ میں ساتھ نہ لے جاؤ، لیکن جنگ کے اندر جنہوں نے بزدلی دکھائی اور میدان جنگ سے واپس آ گئے تاکہ صحابہ کرام پہ یہ بات واضح ہو جائے کہ یہ لوگ منافق ہیں، اور یہ لوگ پھر انکار بھی نہیں کر سکیں گے، ان کے پاس کوئی حجت، کوئی دلیل بھی باقی نہیں رہے گی۔ اگر اللہ تعالیٰ وہی نازل کر کے نبی علیہ السلام کو کہہ دیتے تو یہ منافق انکار کرتے کہ ہم تو کلمہ پڑھتے ہیں، ہم تو آپ کے ساتھ نمازیں پڑھتے ہیں، ہم تو آپ کے ساتھ روزے رکھتے ہیں، ہماری مسلمان پہ آپ کو شک ہو رہا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عملی طور پر دکھا دی کہ یہی منافق ہیں۔ تو یہاں پہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے عملی طور پر کہ کعبے کی تبدیلی کا حکم آئے گا، جو نبی کی بات ماننے والا ہوگا وہ مان لے گا، اور جو ماننے والا نہیں ہوگا تو وہ قبلے سے انکار کر دے گا۔ ایک وجہ تو یہ تھی، اور دوسری وجہ یہی جو میں نے حدیث آپ کے سامنے پڑھی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دلی خواہش تھی، اور نبی علیہ السلام اپنا چہرہ مبارک آسمان کی طرف اٹھا کر دیکھتے تھے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت میں کہا فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، اب اپنا رخ مسجد حرام کی طرف کر دو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بنی سلمہ ایک محلہ تھا، اس میں بشر ابن برا ابن معرور ان کے گھر میں نماز ادا فرما رہے تھے، یہ غالباً ظہر کی نماز تھی، نبی علیہ السلام نماز پڑھ رہے تھے ان کے گھر میں۔ اسی دوران کہ نبی علیہ السلام کے پیچھے مرد بھی تھے، نبی علیہ السلام کے پیچھے عورتیں بھی تھیں، اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم آ گیا، یہی آیت نمبر 144 کہ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، اپنا رخ اب بیت المقدس کی بجائے بیت اللہ کی طرف کر لیجئے، خانہ کعبہ کی طرف کر لیجئے۔ پچھلے درس میں بتایا تھا کہ مدینہ جو ہے یہ مکہ کے شمال کی جانب ہو جاتا ہے، مدینہ والے لوگ جنوب کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے ہیں، تو پہلے وہ شمال کی طرف منہ کر کے نماز پڑھ رہے تھے، جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم آیا تو انہوں نے پھر خانہ کعبہ کی طرف یعنی جنوب کی طرف منہ کر کے انہوں نے نماز پڑھنا شروع کر دی۔ نبی علیہ السلام جیسے پھرے، جتنے بھی صحابہ کرام تھے وہ نبی علیہ السلام کے پیچھے پھر گئے، اور جتنے بھی عورتیں نبی علیہ السلام کے پیچھے نماز پڑھ رہی تھیں وہ سارے پھر گئے، سارے مرد اور ساری عورتیں نبی علیہ السلام کے پیچھے وہ پھر گئے اور انہوں نے منہ خانہ کعبہ کی طرف کر دیا۔ یہاں پہ درمیان میں ایک مسئلہ سماعت فرما لیجئے، کیا عورتیں مرد کے پیچھے نماز پڑھ سکتی ہیں یا نہیں پڑھ سکتی؟ ایک تو مسجد کا حکم ہے اور ایک گھر کا حکم ہے، دونوں کو الگ الگ کر کے بتاتا ہوں۔ مسجد کے اندر اگر عورتیں ان کے لیے پردے کا نظام ہے تو ٹھیک ہے، وہ مسجد میں نماز جمعہ کے لیے، عید کی نماز کے لیے، اور بعض شہروں میں جیسے بڑے شہروں میں کراچی، لاہور، اسلام آباد، ان شہروں میں باقاعدہ ان کے لیے پردے کا انتظام ہوتا ہے، اور تراویح کی نماز پڑھنے کے لیے بھی آتے ہیں، تو پردے کا اگر مکمل انتظام ہو، کسی قسم کے فتنے کا خطرہ نہ ہو تو وہ نماز پڑھ سکتی ہیں۔ گھر میں گھر کی وہ عورتیں جو محرم عورتیں ہیں وہ بھی اپنے مرد کے پیچھے پڑھ سکتے ہیں۔ مثلا کبھی کبھی انسان جماعت کی نماز سے رہ جاتا ہے تو وہ اپنے گھر میں جماعت کرا لیں، جماعت کے ثواب ہو جائے گا۔ اپنی بیوی ہو گئی، بہن ہو گئی، بیٹیاں ہو گئیں، یہ سارے جن کے ساتھ نکاح حرام ہے، یعنی بیوی تو وہ تو بیوی ہو گئی، وہ تو غیر محرم میں نہیں آتی، باقی جو محرم عورتیں ہیں یعنی جن کے ساتھ نکاح جائز نہیں ہے، بیٹی ہو گئی، بہن ہو گئی، ماں ہو گئی، وہ پیچھے کھڑی ہو جائیں اور نماز پڑھ سکتی ہیں، اگر مرد نہ بھی ہوں پیچھے صف بنا دیں۔ اور اگر صرف ایک مرد ہو تو ایک مرد کو اسی طرح کھڑا کیا جائے جیسے کہ ایک امام اور ایک مقتدی ہوتا ہے، یعنی امام بائیں طرف کھڑا ہو جائے گا اور مقتدی اس کے دائیں طرف ایک قدم کا فاصلہ ہوگا، اور باقی عورتیں جو ہیں وہ پیچھے صف بنا لے گی۔ جیسے نبی علیہ السلام نماز پڑھا رہے تھے حضرت بشر ابن برا کے گھر کے اندر، اسی طرح کہیں پہ رشتہ داروں کا گھر ہو اور کوئی بندہ نماز پڑھا رہا ہے اور آگے مردوں کی صف ہے، اپنے رشتہ دار ہیں، پیچھے عورتوں کی صف ہے، اگرچہ پردے والی ہوں اور وہاں پہ ان کی بے پردگی نہ ہوتی ہو تو پیچھے وہ بھی کھڑی ہو سکتی ہیں۔ جیسے ہمارے یہاں تراویح پڑھائی جاتی ہیں، گھروں کے اندر اکثر عورتیں ہوتی ہیں، چونکہ تراویح پڑھانے والا امام پیچھے نہیں دیکھ رہا ہوتا تو پیچھے گھر کی عورتیں، حتیٰ کہ محلے کی عورتیں، پڑوسن وغیرہ، وہ بھی آ سکتی ہیں اور وہ بھی تراویح کی نماز پڑھ سکتی ہیں۔ تو پردے کا اگر خطرہ نہ ہو تو پڑھ جا سکتی ہے۔ ہاں، رہ گئی یہ بات کہ اگر صرف عورتیں ہوں تو وہ امام کے پیچھے کھڑی ہوں گی، امام کے پیچھے کھڑی ہوں گی اور امام ان کو نماز پڑھا سکتا ہے۔ اور اگر ایک بچہ ہو، نابالغ بچہ ہے، اور باقی عورتیں ہیں تو نابالغ بچہ پیچھے کھڑا ہو جائے گا،
امام کے ساتھ پیچھے کھڑا ہو جائے گا اور پھر باقی الگ صف بنائی جائے گی اور الگ صف عورتوں کی بنائی جائے گی۔ یہاں پہ ہمارے یہاں جو عوام میں ایک مسئلہ مشہور ہے نا، وہ یہ کہ اگر عورت مرد کے آگے چلی جائے تو مرد کی نماز نہیں ہوتی۔ میرے ساتھ بذات خود اس طرح کا معاملہ ہوا ہے، کہیں پہ میں سنت، میری عادت ہے کہ میں سنت گھر کے اندر پڑھتا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت بھی یہی تھی، نبی علیہ السلام فرض نماز مسجد میں پڑھاتے تھے اور سنت اپنے حجرے میں ادا کرتے تھے، حضرت امی عائشہ کے حجرے میں۔ تو جس بندے کا گھر مسجد کے نزدیک ہو اور اطمینان کے ساتھ، سکون کے ساتھ اگر وہ سنتیں گھر میں پڑھ سکتا ہے تو یہ نبی علیہ السلام کی سنت ہے، بندہ سنتیں گھر میں پڑھے، نوافل سنت یہ گھر میں ادا کرنی چاہیے۔ ہاں، جو بندہ سنت پڑھ کر آیا اور مسجد میں فرض نماز سے ابھی وقت باقی ہو جماعت کی نماز سے، تو 2 نفل تحیۃ المسجد بھی پڑھ سکتا ہے، وہ وہاں پہ پڑھے جا سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ نوافل کے اہتمام، سنت کے اہتمام گھر میں کرنا چاہیے۔ اس پہ نبی علیہ السلام کی ایک حدیث بھی موجود ہے کہ اپنے گھروں کو قبرستان مت بناؤ۔ پھر محدثین نے اس کی 3 وضاحتیں کی ہیں، 3 جواب دیے ہیں۔ گھروں کو قبرستان نہ بناؤ، جس طرح قبرستان میں نماز نہیں پڑھی جاتی، سارے مردے پڑے ہوئے ہیں، تم اپنے گھروں کو یوں نہ بناؤ کہ تم ساری نمازیں مسجد کے اندر ہوں اور گھر کے اندر کسی قسم کی نماز نہ ہو۔ نفلی نماز، تہجد، نوافل، سنت وغیرہ یہ گھر کے اندر پڑھنی چاہیے۔ دوسری تفسیر محدثین نے اس کی یہ کی ہے کہ تم گھروں کو قبرستان نہ بناؤ کہ جیسے قبرستان میں کوئی سائل، کوئی بھیک مانگنے والا، کوئی خیرات مانگنے والا چلا جائے تو قبر سے کوئی اٹھ کر اس کو خیرات نہیں دیتا، بھیک نہیں دیتا۔ اگر آپ کے دروازے پہ کوئی بھیک مانگنے والا آ جائے تو قبرستان نہ ہو بلکہ اس کو کچھ دے دینا چاہیے۔ تیسری تفسیر اس کی محدثین نے کی ہے کہ ظاہراً جیسے قبرستان کے اندر قبریں ہوتی ہیں، گھر کے اندر قبریں نہیں بنانی چاہیے اور گھر کو قبرستان نہیں بنانا چاہیے۔ بہرحال سنتیں گھر کے اندر پڑھی جا سکتی ہیں، اور اگر کوئی عورت انسان سے آگے کھڑی ہو جائے تو نماز پہ کوئی اثر نہیں پڑتا۔ جہاں پہ عورت سامنے ہو نماز خراب ہوتی ہے، وہ غیر محرم عورت ہو۔ غیر محرم عورت ہو، ایک نماز ہو اور ایک امام کے پیچھے ہوں، تب نماز خراب ہوتی ہے۔ مثلا آپ باجماعت نماز پڑھ رہے ہیں ایک امام کے پیچھے، اور صف میں آگے کوئی عورت چلی گئی، تو پھر ایک عورت کی وجہ سے 3 بندوں کی نماز ضائع ہو جائے گی۔ جو بندہ اس عورت کے پیچھے کھڑا ہے اس کی نماز باطل ہو جائے گی، جو اس عورت کی دائیں جانب کھڑا ہے اس کی نماز بھی ضائع ہو جائے گی، جو اس کی بائیں جانب کھڑا ہے اس کی نماز بھی ضائع ہو جائے گی۔ تو یہ حکم تب ہے جب ایک امام کے پیچھے ہوں اور ایک ہی نماز پڑھ رہے ہوں، تب عورت سامنے نہ ہو۔ آپ گھر میں سنتیں پڑھ رہے ہیں، نفلیں پڑھ رہے ہیں، آپ کی بہن ہے، آپ کی والدہ ہے، بیٹی ہے، بیوی ہے، آپ سے آگے کھڑی ہوگی، کوئی مسئلہ نہیں، وہ بھی اللہ تعالیٰ کی عبادت کر رہی ہے، آپ بھی اللہ تعالیٰ کی عبادت کر رہے ہیں، اس پہ کوئی فرق نہیں پڑتا۔ بعض ہمارے ہاں مسائل میں بعض لوگ مولویوں کو تنگ نظر کہتے ہیں، لیکن گھر کے اندر خود تنگ نظر بن جاتے ہیں اور اپنی طرف سے مسائل بنا کر پھر ان پہ اتنی سختی کرتے ہیں۔ جیسے کہ میں نے آپ کو ایک مسئلہ بتایا تھا کہ چرپائی اگر پڑی ہے اور چرپائی پہ کوئی بندہ بیٹھا ہے تو ہمارے یہاں عوام کیا کہتی ہے؟ نماز نہ پڑھو، اس کا جنازہ ہو جائے گا۔ ارے جنازے میں رکوع ہوتا ہے، جنازے میں سجدہ ہوتا ہے، جنازے میں اتحیات ہوتی ہے۔ تو دیکھیں اگر وہ چرپائی پہ بیٹھا ہے تو سترہ تو آلریڈی اس کا ہو گیا، یعنی نمازی کے جو حکم ہے کہ جب نمازی نماز پڑھے تو اس کے سامنے سترہ ہونا چاہیے، اور سترے کی مقدار 1 ہاتھ کے برابر ہے۔ لکڑی کھڑی کر دے، کوئی بالٹی وغیرہ اگر اس کی لمبائی اتنی ہے تو وہ کھڑی کر دے، یا اس طرح کوئی اور چیز ہے وہ کھڑی کر دے۔ تو جب چرپائی پہ بندہ بیٹھا ہے تو اس کا تو پایا اتنا ہی ہوتا ہے، پاوا کھڑے پاوا اتنا ہو دے، اس طرح پایا ہی ہوتا ہے، تو وہ تو سترہ آلریڈی ہو گیا۔ نمبر 2 جو میں دلیل آپ کو دینے لگا ہوں کہ اگر آپ کے سامنے کوئی بندہ چرپائی پہ بیٹھا ہو یا چرپائی پہ لیٹا ہو تو بغیر کسی شک و شبہ کے، بغیر کراہت کے آپ نماز پڑھ سکتے ہیں، کسی قسم کے ثواب کے اندر فرق نہیں آتا۔ حضرت امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حجرے میں سوئی ہوتی تھی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تہجد کے لیے اٹھتے تھے، نوافل کے لیے اٹھتے تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز ادا کر رہے ہوتے، جب نبی علیہ السلام سجدے کے لیے آتے تو اپنا ہاتھ میرے پاؤں پہ رکھتے، میں اپنے پاؤں سکیڑ لیتی، نبی علیہ السلام سجدہ کرتے۔ تو اس کا مطلب کہ نبی علیہ السلام نماز ادا کر رہے ہیں، حضرت امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سامنے سوئی ہوئی ہیں، چونکہ کمرہ چھوٹا سا تھا، تو جب نبی علیہ السلام سجدے پہ کرنے کے لیے جاتے تو اس کے پاؤں پہ ہاتھ لگاتے تو اپنے پاؤں کو پیچھے کر لیتی، اپنے گھٹنے جو ہے وہ سمیٹ لیتی اور نبی علیہ السلام سجدہ کر لیتے۔ تو حضرت امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو سامنے پڑی ہوئی ہیں اور نبی علیہ السلام نماز ادا کر رہے ہیں۔ ہاں، مکروہ تب ہے جب نمازی کے سامنے بندہ بیٹھا ہو اور اس کا منہ نمازی کی طرف ہو، یہ مکروہ ہے۔ اگر کوئی بندہ لیٹا ہوا ہے اور اس کے صرف پاؤں نمازی کے سامنے ہے تو کوئی فرق نہیں آتا۔ تو بہرحال یہ درمیان میں کچھ مسائل آگے جن کا سمجھانا ضروری تھا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس صحابی کے گھر میں نماز پڑھا رہے ہیں، حکم آ گیا، نبی علیہ السلام نے منہ پھیر لیا۔
پھر یہیں پہ جو مسجد بنائی گئی اس مسجد کو قبلتین کہتے ہیں، دو قبلوں والی مسجد۔ پھر اس مسجد کی اس جانب بھی ایک نشان رکھا گیا ہے، وہ جو دروازہ ہے داخلی دروازہ، اس کے اوپر ایک مسلح نما نشان بنایا گیا کہ پہلے قبلہ اس طرف تھا، وہیں پہ اب مسجد بنا دی گئی ہے، اور دوسرا قبلہ جو اصل ہے وہیں پہ محراب بنا دیا گیا ہے۔ شطر المسجد الحرام، اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی علیہ السلام کو حکم دیا فولی وجہ کا شطر المسجد الحرام۔ شطر عربی کے اندر اس کے کئی معنی کیے گئے ہیں۔ شطر نصف کو بھی کہتے ہیں، یعنی آدھی چیز، کسی چیز کو آدھا کر دیا جائے، اس کو بھی شطر کہتے ہیں۔ جیسے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، اننی ارجو ان تکونوا شطر اہل الجنہ، مجھے امید ہے کہ جنت میں جانے والے کل لوگوں کی تعداد کا آدھا حصہ میری امت ہوگی، یعنی کل لوگوں کے آدم علیہ السلام سے لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک کم و بیش 1,24,000 انبیاء کرام علیہم السلام میں سے جو لوگ جائیں گے ان میں سے آدھی تعداد جو ہوگی وہ میری امت کی ہوگی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ اور شطر کا دوسرا معنی جزو بھی ہوتا ہے، کوئی حصہ بھی ہوتا ہے، جیسا کہ ہے ان الفرائض شطر العلم، کہ یہ جو فرائض وراثت ہے یہ بھی علم کا ایک حصہ ہے، یہ وراثت کا جو علم ہوتا ہے یہ بھی علم کا ایک حصہ ہے۔ تو شطر کا معنی حصہ بھی ہوتا ہے اور نصف بھی ہوتا ہے، آدھی چیز بھی ہوتی ہے۔ تو کچھ مسائل خانہ کعبہ کے حوالے سے پچھلے درس میں بتائے تھے کہ نماز کے وقت اگر انسان نماز ادا کر رہا ہے، خانہ کعبہ نظر آ رہا ہو تو اس کا مسئلہ اور ہے، اور خانہ کعبہ نظر نہ آ رہا ہو تو اس کا مسئلہ اور ہے۔ آپ خانہ کعبہ کے اندر ہیں، اللہ تعالی ہم سب کو لے جائے، حرم شریف کے اندر ہیں، آپ نماز پڑھ رہے ہیں، آپ کو بیت اللہ خانہ کعبہ نظر آ رہا ہے، تو بالکل آپ کا رخ خانہ کعبے کی طرف ہی ہونا چاہیے۔ تھوڑا سا ادھر ادھر ہوا تو نماز کے اندر فرق آ جائے گا۔ اور جب آپ کو خانہ کعبہ نظر نہیں آ رہا، پھر اس کی کئی صورتیں ہو سکتی ہیں، یا پھر آپ مکہ میں ہیں اور آپ کو مسجد حرام نظر آتی ہے، تو پھر آپ مسجد حرام کی طرف منہ کریں گے، یعنی خانہ کعبہ کے ارد گرد جو مسجد بنائی گئی ہے اور اس کی جو چار دیواری ہے، بڑی وسیع وہ مسجد ہے، تو آپ کا رخ اس مسجد کی طرف ہونا چاہیے۔ اور اگر آپ بالکل مکہ سے بھی باہر ہیں، جیسے پاکستان میں، افغانستان میں، ہندوستان میں، کسی ملک میں بھی ہیں، تو پھر ہمارے لیے ایک جہت ہے، ہمارے لیے جہت ہے، جیسا کہ پچھلے درس میں بتایا تھا کہ یہ شمال اور جنوب کے درمیان یہ جتنا بھی ایریا ہے یہ ہماری جہت ہے، ہمارا رخ اس طرف ہوگا۔ تو یہ تھوڑی سی بات پہ کہ مصلی کا تھوڑا رخ ادھر ہو گیا، محراب کا تھوڑا رخ ادھر ہو گیا، ان باتوں پہ تنازع نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ مدینہ منورہ کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا تھا کہ ما بین المشرق والمغرب قبلۃ، کہ مشرق اور مغرب کے درمیان قبلہ ہے۔ جب ہم حدیث پڑھ رہے تھے تو ہمارے استاد نے کہا تھا کہ بتاؤ مشرق اور مغرب کے درمیان قبلہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو اس سے مراد یہی ہے کہ یہ اس وقت کی حدیث ہے جب نبی علیہ السلام مدینہ میں تھے۔ جب مدینہ میں تو مدینہ والوں کو قبلہ تو جنوب کی جانب ہے نا، تو مشرق اور مغرب کے درمیان، یعنی یہ مشرق اور مغرب کے درمیان یہ جتنا ایریا ہے یہ قبلہ ہے۔ تو ہم چونکہ مشرق کی جانب رہ رہے ہیں تو ہمارا شمال اور جنوب کے درمیان یہ جو سارا ایریا ہے یہ ہمارا قبلہ ہی ہے۔ تھوڑا مصلی کا رخ ادھر ہو گیا یا تھوڑا محراب کا رخ ادھر ہو گیا یا ادھر ہو گیا، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، ہمارے لیے جہت ہے۔ عین کعبہ ہمیں نظر نہیں آ رہا، اگر کعبہ نظر آ رہا ہوتا تو اس کا مسئلہ اور ہوتا۔ تو یہاں سے پتہ چلا کہ یہ ہمارے لیے سارا جتنا بھی ایریا ہے یہ ہمارے لیے جہت ہے، اور اس طرف ہم منہ کر کے نماز پڑھ سکتے ہیں۔ ایک اور مسئلہ بھی یہاں سے نکلتا ہے کہ نماز کی قبولیت کے لیے استقبال قبلہ، قبلے کی طرف منہ کرنا یہ بھی ضروری ہے اور شرط ہے۔ اور نماز کی ابتدا کرتے وقت جہت، قبلے کی جہت یہ ضروری ہے۔ مثلا آپ جہاز میں سفر کر رہے ہیں، آپ ریل گاڑی میں سفر کر رہے ہیں، تو چونکہ ان دو چیزوں کے اندر نماز پڑھی جا سکتی ہے سواریوں میں، فرض نماز، آپ جہاز میں ہیں تو جہاز کا رخ ایک ہی جانب ہوتا ہے، اگر اس طرف جا رہا ہے تو آپ اس طرح منہ کر کے نماز شروع کر سکتے ہیں، اور اگر جہاز واپس پاکستان کی طرف آ رہا ہے تو آپ الٹا منہ کر کے اس طرف منہ کر کے نماز پڑھ سکتے ہیں۔ جہاز کی ابتدا میں آپ کو منہ قبلے کی طرف ہونا چاہیے۔ نمبر 2 یہ کہ یہ جو ہماری چلتی پھرتی سواریاں ہوتی ہیں، فلائنگ کوچ وغیرہ، ڈاٹسن وغیرہ، یہ ڈبے وغیرہ جو ہوتے ہیں، ان کے اندر نماز، فرض نماز نہیں پڑھی جا سکتی، کیونکہ ایک گلی اس طرف ہوگی، دوسری اس طرف ہوگی، تیسری اس طرف ہوگی، وہ مڑ رہی ہوتی ہے مسلسل، جبکہ ریل کا کسی حد تک ایک طرف رخ ہوتا ہے، آگے جا کر پھر مڑتی ہے، اس کے موڑ بہت کم ہوتے ہیں، اور جہاز بھی ایک طرف ایک سیدھ میں جا رہا ہوتا ہے۔ البتہ نفلی نماز آپ کسی بھی سواری پہ پڑھ سکتے ہیں، آپ کا کسی طرف بھی منہ ہو نفلی نماز آپ پڑھ سکتے ہیں۔ نفلی نماز آپ فلائنگ کوچ پہ بیٹھے ہیں اور اگر سیٹ پاک ہے، آپ کو یقین ہے
ورنہ تو اپنی چادر وغیرہ رکھ کر، اپنا کمبل وغیرہ رکھ کر اس پہ آپ بیٹھے بیٹھے اپنے اشاروں کے ساتھ نماز شروع کر دیں۔ حدیث شریف موجود ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی سواری پہ ہوتے، اونٹنی وغیرہ پہ ہوتے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نوافل شروع کر دیتے۔ تو آپ اس پہ بھی عمل کر سکتے ہیں۔ ایک دفعہ ہمارے ایک دوست تھے، ان کی دستار بندی تھی پیزوں میں، تو ہم وہاں پہ گئے۔ ہمارے مدرسے کے اساتذہ تھے، ہمارے ساتھ طالب علم بھی تھے، ہماری اسپیشل اپنی کوچ تھی۔ تو فرنٹ سیٹ میں بیٹھا ہوا تھا اور میرے ساتھ میرا ایک کلاس فیلو تھا۔ تو میں نے اپنے کلاس فیلو سے کہا، میں نے کہا آپ ڈرائیور کے ساتھ گپ شپ لگائیں، میں 1-2 رکعت نفل پڑھ لوں تاکہ سنت پہ بھی عمل ہو جائے گا اور 2 رکعت نفل بھی پڑھ لوں گا۔ تو میں نے جیسے نیت باندھی تو وہ ڈرائیور بھی پڑھا لکھا تھا، اس نے کچھ درجے پڑھے ہوئے تھے، 4-5 درجے پڑھے ہوئے تھے۔ تو وہ دوسرے کی طرف منہ کر کے کہنے لگا، یہ کیا کر رہا ہے؟ اس نے کہا نوافل پڑھ رہا ہے۔ ہمارا منہ تو اس طرف ہے، جنوب کی جانب ہے، یہ نوافل کس طرح پڑھ رہا ہے؟ تو پیچھے ہمارے استاد بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے کہا آپ نے حدیث نہیں پڑھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اٹھنے پہ سوار ہوتے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے ہوتے؟ اس نے کہا اچھا ٹھیک ہے، مجھے اس مسئلے کا پتہ نہیں تھا۔ تو نفلی نماز آپ پڑھ سکتے ہیں، آپ کوچ میں بیٹھے ہوئے ہیں، ڈاٹسن میں بیٹھے ہوئے ہیں، کسی چیز پہ بھی بیٹھے ہوئے ہیں، جس طرح بھی منہ ہو نفلی نماز آپ پڑھ سکتے ہیں۔ شرط یہ ہے کہ جس سیٹ پہ آپ بیٹھے ہیں وہ سیٹ پاک ہونی چاہیے، ورنہ اس کے اوپر چادر وغیرہ، کیونکہ مختلف قسم کے لوگ سفر کرتے ہیں، بچے بھی سفر کرتے ہیں، عورتیں بھی سفر کرتے ہیں، پاکی ناپاکی کا کوئی پتہ نہیں چلتا، چادر وغیرہ رکھ کر آپ نماز پڑھ سکتے ہیں۔ تو استقبال قبلہ نماز کے ابتدا میں یہ ضروری ہے۔ تو اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ، اور اے مسلمانوں جہاں کہیں تم ہو اپنے رخ اسی کی طرف کرو، یعنی خانہ کعبے کی طرف کرو۔ وَإِنَّ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ، اور جن لوگوں کو کتاب دی گئی ہے وہ بخوبی جانتے ہیں کہ تحویل قبلہ یعنی قبلے کی تبدیلی کا حکم جو ہے ان کے رب کی طرف سے بالکل برحق ہے۔ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ، اور اللہ ان باتوں سے بے خبر نہیں ہے جو وہ کر رہے ہیں۔ یہ یہودی اور عیسائی جان بوجھ کر اعتراض کر رہے تھے، ورنہ ان کے علم میں تھا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ حکم آ گیا ہے۔ وَلَئِنْ أَتَيْتَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ، یہ جو عیسائیوں کی کتاب ہے، عیسائیوں کی کتاب کے اندر لکھا ہوا ہے انجیل کے اندر کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے عیسائیوں کو مخاطب کر کے کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اٹھا لیں گے اور تمہارا فی الحال قبلہ یہی ہے یروشلم، اس کے بعد جب تمہارے پاس قوت آ جائے تو تم اپنا یروشلم کے جو قبلہ ہے اس کو چھوڑ دینا اور اپنا قبلہ جو ہے بیت اللہ کو بنا لینا۔ لیکن آج تک عیسائیوں نے اس قبلے کو قبول نہیں کیا اور خانہ کعبہ کی طرف منہ کر کے نماز نہیں پڑھی۔ عیسائیوں کا جو قبلہ ہے نا وہ صخرہ کی طرف، گنبد صخرہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے ہیں۔ یہ جو گنبد بنا ہوا ہے اس طرف منہ کر کے نماز پڑھتے ہیں، عیسائیوں کا یہ والا قبلہ ہے۔ کیونکہ بیت المقدس کے اندر مختلف قسم کے وہاں پہ گنبد ہیں، مختلف قسم کے مینار ہیں، اس مینار کو گنبد صخرہ کہتے ہیں۔ اس کے علاوہ ایک اور مینار ہے جو سرمئی رنگ کا ہے، کالے رنگ کا ہے، وہاں پہ جو اصل جگہ ہے وہ وہی ہے۔ یہاں پہ بہت سے مقدس مقامات ہیں کیونکہ یہ انبیاء کرام علیہ السلام کا قبلہ رہا ہے، اور وہاں پہ یہودی بھی عبادت کرتے ہیں اور عیسائی بھی عبادت کرتے ہیں۔ ہمارے ہاں اکثر ضرب مومن کے اندر بھی اس کی تصویر آیا کرتی تھی اور اس کو ہی بیت المقدس شمار کیا جاتا تھا۔ ابھی جب یہودیوں نے وہاں پہ قبضہ کیا ہے تو اس کی بہت سی تصاویر اور اس کی وضاحت ویڈیو کے اندر اس کی آئی ہے کہ یہ بیت المقدس نہیں ہے، بیت المقدس ایک پوری جگہ کا نام ہے اور اس کے اندر مختلف جگہ ہیں۔ یہ گنبد صخرہ ہے۔ غالباً نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج پہ جا رہے تھے تو نبی علیہ السلام نے اپنی 2 رکعت نفل یہاں پہ پڑھی تھی، یا نبی علیہ السلام نے اپنی سواری یہیں پہ باندھی تھی۔ نبی علیہ السلام نے سفر کی ابتدا یہاں سے کی تھی۔ اس کو گنبد صخرہ بھی کہتے ہیں اور اس کو گولڈن گنبد بھی کہتے ہیں کیونکہ اس کے اوپر ایک سنہری رنگ لگا ہوا ہے۔ تو عیسائی اس طرح منہ کر کے نماز پڑھتے ہیں۔ اس کے ساتھ ایک اور جگہ بھی ہے جس کو بیت اللحم کہتے ہیں، جہاں پہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی، بیت اللحم۔ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش جس علاقے میں ہوئی، جس محلے میں، اس کو نصارہ بھی کہتے ہیں، ناصرہ، اس بستی کا نام ہے ناصرہ، محلہ ناصرہ یا بستی ناصرہ۔ عیسائیوں کو اس لیے نصارہ بھی کہا جاتا ہے۔ تو بہرحال عیسائیوں نے بھی اس طرف رخ کر دیا اور یہودی بھی اس طرف رخ کر کے نماز پڑھتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں لَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ، یہ جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ حکم برحق ہے کہ اب بیت اللہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھی جائے گی، لیکن مانتے نہیں ہیں۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی علیہ السلام کو کہا وَلَئِنْ أَتَيْتَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ بِكُلِّ آيَةٍ مَا تَبِعُوا قِبْلَتَكَ، اور اگر آپ ان لوگوں کے پاس جن کو کتاب دی گئی ہے سب دلیل لے ہیں تو بھی آپ کے قبلے کو نہیں مانیں گے، یہودی اور عیسائی نہیں مانیں گے بیت اللہ کو۔ وَمَا أَنْتَ بِتَابِعٍ قِبْلَتَهُمْ، اور آپ بھی ان کے قبلے کو ماننے والے نہیں ہیں، چونکہ اب اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم آ چکا ہے کہ آپ نے بیت اللہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنی ہے۔
تو آپ اس قبلے کو اب نہیں مانتے۔ اس پہ یہاں پہ ایک اور مسئلہ سماعت کر لیں کہ یہ قبلہ بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنا ابتدا میں تھا، بعد میں یہ حکم منسوخ ہو گیا، حکم ختم ہو گیا۔ اب اس طرف پیر کر کے بندہ بیٹھ بھی سکتا ہے، اس طرف پیر کر کے بندہ سو بھی سکتا ہے، اس طرف پیر منہ کر کے انسان قضاء حاجت کے لیے بھی بیٹھ سکتا ہے، پیٹھ کر کے بھی بیٹھ سکتا ہے۔ اب چونکہ ہمارا قبلہ بیت اللہ ہے، خانہ کعبہ ہے، مسجد حرام ہے، تو نہ اس طرف منہ کر کے ہم پیشاب وغیرہ کر سکتے ہیں، نہ پیٹھ کر کے کر سکتے ہیں، اور نہ بیٹھے ہوئے پاؤں اس طرف پھیر سکتے ہیں۔ بلکہ بہت سے صوفیاء کرام اور ہمارے بزرگان وہ تو جب اپنی کسی لاٹھی کو بھی رکھتے ہیں نا، اپنی لاٹھی کو جس پہ سہارا لیتے ہیں، سوٹی کو، اس کا بھی جو نیچے والی جانب ہوتی ہے کعبے کی طرف، اس کا رخ نہیں کرتے کہ کعبے کی بھی ادب نہ ہو، اتنا ادب و احترام کرتے ہیں۔ تو کعبے کی طرف پاؤں نہیں پھیرانے چاہیے۔ یہاں پہ ایک لطیفہ بھی ہے اور ایک سوال بھی ہے، علمی لطیفہ ہے، کہ ایک بندہ ہے، وہ یہ کہ وہ قضاء حاجت کے لیے بیٹھنا چاہتا ہے، اس طرف سے مرد آ رہے ہیں، اس طرف سے عورتیں آ رہی ہیں، اس طرف منہ کرتا ہے تو خانہ کعبہ ہے، اس طرف منہ کرتا ہے تو خانہ کعبے کی طرف پیٹھ ہوتی ہے، تو کس طرف منہ کر کے نماز پڑھے گا؟ تو بعض لوگ کہتے ہیں مردوں کی طرف منہ کر کے نماز پڑھے گا کیونکہ یہ مرد ہے، بعض لوگ کہتے ہیں نہیں عورتوں کی طرف منہ کر کے نماز پڑھے، تو کہتے ہیں نہیں اس طرف منہ کر لے گا۔ اب دیکھیں اپنا سطر چھپانا، اپنا جسم چھپانا یہ فرض ہے، اور خانہ کعبے کی طرف منہ کر کے پیشاب وغیرہ کرنا یہ حرام ہے، اور خانہ کعبے کی طرف پیٹھ کر کے پیشاب کرنا یہ مکروہ ہے۔ اب اپنے جسم دکھانا یہ بھی حرام ہے، یہ تین سائڈیں حرام ہو گئی۔ مردوں کو بھی اپنا جسم نہیں دکھا سکتا، حرام ہو گیا، عورتوں کو بھی اپنا جسم نہیں دکھا سکتا، حرام ہو گیا، قبلے کی طرف منہ بھی نہیں کر سکتا، حرام ہو گیا۔ جہاں پہ انسان ایسی جگہ پہ پھنس جائے کہ ہر طرف غلط غلط ہی کام ہو، تو پھر چھوٹے کام کو دیکھا جاتا ہے کہ ان میں سے چھوٹا غلط کام کون سا ہے۔ مجبوری ہے تو ان میں سے چھوٹا کام یہ ہے کہ اس طرح منہ کرے گا تو مکروہ ہوگا، اس طرح منہ کر کے یہ پیشاب وغیرہ کر سکتا ہے، قضاء حاجت کے لیے بیٹھ سکتا ہے۔ کیونکہ حدیث شریف کے اندر آتا ہے جب دونوں طرف سے دو غلط باتیں آ جائیں، دو گناہ آ جائیں، اس طرح کے کام آ جائے کہ انسان کا بچنا مشکل ہو، پھر جو ان میں سے چھوٹی چیز ہو اس پہ انسان عمل کرے۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا وما انت بتابع قبلتهم، آپ بھی ان کے قبلوں کو ماننے والے نہیں ہیں، نہیں مانتے، وما بعضهم بتابع قبلة بعض، اور نہ وہ خود ایک دوسرے کے قبلے کو ماننے والے ہیں۔ عیسائی یہودیوں کے قبلے کو نہیں مانتے، یہودی عیسائیوں کے قبلے کو نہیں مانتے۔ وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُم مِّن بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ، اور اب جب کہ آپ کو علم حاصل ہو چکا ہے، اگر آپ نے ان کی خواہشوں کی پیروی کی، إِنَّكَ إِذًا لَّمِنَ الظَّالِمِينَ، تو البتہ آپ بھی ظالموں میں شمار ہوں گے۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا جا رہا ہے کہ آپ کے پاس قبلے کی تبدیلی کا حکم آ چکا ہے، اب بھی اگر آپ نے یہودیوں کو خوش کرنے کے لیے، عیسائیوں کو خوش کرنے کے لیے اس طرح منہ کر کے نماز پڑھی، انک اذا لمن الظالمین، تو آپ کا شمار بھی ظالموں میں ہوگا۔ ایک دوسری جگہ پہ بھی اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ اگر آپ نے ایسے کیا لیحبطن عملک، اللہ تعالیٰ تمہارے، لئن اشرکت، اگر آپ نے بھی شرک کیا، لیحبطن عملک، تو اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال بھی ضائع کر دے گا۔ یہ نبی کو کہا جا رہا ہے اگر آپ نے بھی شرک کیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے اعمال کو بھی ضائع کر دے گا۔ تو جب نبی کو ایسی بات کی جاتی ہے، مخاطب نبی ہوتے ہیں، حکم ساری امت کے لیے ہوتا ہے کہ جب نبی کو اس کا انکار کرنے کی اجازت نہیں ہے تو ہمیں کب ہوگی؟ تو یہ تحویل قبلہ تھا، اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم تھا۔ ایک اور بات سمجھ لیں کہ جب ہم نماز پڑھنے کے لیے نیت باندھتے ہیں اور کعبے کی طرف منہ کرتے ہیں تو ہمارا منہ اور سینہ یہ دونوں قبلے کی طرف ہونا ضروری ہے۔ سینہ قبلے کی طرف ہونا فرض ہے، اور انسان کا منہ قبلے کی طرف، رخ قبلے کی طرف ہونا یہ سنت ہے۔ اگر رخ پھر جائے قبلے سے، صرف چہرہ پھیر لیا، ادھر پھیر لیا یا ادھر پھیر لیا، تو یہ مکروہ ہوگا، نماز ہو جائے گی۔ اور اگر کسی انسان نے سینہ ہی پھیر لیا تو اس کی نماز باطل ہو جائے گی، اس کو نماز دوبارہ پڑھنی پڑے گی۔ اس پہ میں ایک دو مثالیں دیتا ہوں جو میں نے اپنے عملی مشاہدے سے دیکھے ہیں، یعنی میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے۔ ہمارے محلے میں ایک بندہ تھا، سادہ سا بندہ تھا، اس کی عادت تھی کہ اس کے قریب جو بندہ گزرتا تھا نا تو یوں اس کو منہ پھیر کے اس کو دیکھتا تھا۔ تو بچے تو شریر ہوتے ہیں، شیطان ہوتے ہیں، تو بچے جب اس کے قریب سے گزرتے ہیں تو تھوڑا سا اس کے قریب ہو کر گزرتے، یا تھوڑی سی کھانسی وغیرہ مار کے گزرتے کہ ہماری طرف دیکھے، تو پھر وہ نماز کے اندر یوں کر کے دیکھتا تھا یا یوں کر کے دیکھتا تھا۔ ایک دوسرے موقع پہ ایک بندہ یہاں پہ جامع مسجد عمر بن خطاب کے اندر نماز پڑھنے کے لیے آیا، پتہ نہیں کوئی مسافر تھا، تو وہ وہاں پہ اس کونے کے اندر کھڑا ہوا تھا، نماز پڑھ رہا تھا، اور ادھر وہ خطیب صاحب بیان کر رہے تھے، تو اس نے اپنا رخ اس طرف کر دیا، اس کونے کی طرف اپنا رخ کر دیا۔ تو ہمارے یہاں محلے کے تبلیغ والے آئے تو اس نے اس کا رخ تبدیل کر کے اس طرف کر دیا کہ کعبہ اس طرف ہے۔ اب مسجد بنی ہوئی ہے، صفیں بنی ہوئی، اس نے پھر بھی اپنا رخ اس طرف موڑا۔
تو اس کے کچھ دیر بعد ایک دو تسبیحات کے مقدار کھڑا ہوگا، پھر رخ اس طرف کر لیا۔ شاید اس نے یہ سمجھا ہوا تھا جس طرح کعبے کے اندر ہم کھڑے ہو کر صرف کعبے کی طرف منہ کرتے ہیں، اس نے کہا بس امام کی طرف منہ ہی کرنا ہے۔ تو اگر سینہ پھر جائے تو نماز ختم ہو جاتی ہے، نماز کو دوبارہ پڑھنا پڑے گا۔ اب یہاں پہ ایک اعتراض اور اس کا جواب سمجھ لیں۔ دیانت سرسوتی ایک ہندو رہا ہے اور اس نے اسلام پہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پہ اور قرآن پہ بےہودہ قسم کے اعتراضات کیے ہیں، اور اس نے اپنی کتاب لکھی ہے اسلام کے بارے میں۔ قربانی کے حوالے سے بھی اس نے اعتراضات کیے ہیں، کسی جانور کو ذبح کرنے کے حوالے سے اس نے اعتراضات کیے ہیں، یہاں پہ قبلے کے بارے میں بھی اس نے اعتراض کیا ہے۔ کہتا ہے مسلمانوں، تم کہتے ہو کہ بت پرستی حرام ہے، جو بندہ پتھر کی پوجا کرتا ہے وہ مشرک ہے، جو بندہ لکڑی کی پوجا کرتا ہے وہ مشرک ہے، جو بندہ چاند کی پوجا کرتا ہے وہ مشرک ہے، جو بندہ ستاروں کی پوجا کرتا ہے وہ مشرک ہے، جو بندہ آگ کی پوجا کرتا ہے وہ مشرک ہے۔ مسلمانوں، تم بھی تو پتھر کے بنے ہوئے گھر کی طرف اور کمرے کی طرف منہ کر کے نماز پڑھ رہے ہو، تم کیا ٹھہرے؟ اب اس کا سوال سنیں کہ تم بھی تو پتھر کی طرف منہ کر کے نماز پڑھ رہے ہو، تو تم مشرک نہیں ہوئے؟ تو حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس پر ایک کتاب لکھی اور اس کو جواب دیا کہ ہمارا منہ پتھر کی طرف ہوتا ہے، پتھر کی بنائی ہوئی دیوار کی طرف ہوتا ہے، ہم اس دیوار کی پوجا نہیں کر رہے ہوتے، پوجا اللہ تعالیٰ کی، عبادت اللہ تعالیٰ کی کر رہے ہوتے ہیں۔ اگر اللہ نہ کرے یہ کعبہ منہدم ہو جائے، دیواریں گر جائیں، ایک پتھر بھی باقی نہ ہو، تب بھی ہم منہ اس طرف کریں گے، کیونکہ ہمیں حکم اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے۔ یہ پوجا تب ہوتی جب ہم پتھر کو اپنا خدا سمجھتے، جبکہ ہمارا تصور کیا ہوتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی عبادت کر رہے ہیں، کعبہ ہمارے سامنے ہے، عبادت اللہ تعالیٰ کی کر رہے ہیں، حکم اللہ تعالیٰ کا ہوتا ہے۔ جیسے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو والدہ اور اپنے 11 بھائیوں نے سجدہ کیا تھا، تو حضرت 11 بھائیوں نے سجدہ کیا تھا، تو بعض مفسرین نے لکھا کہ ظاہراً یہ جھکے حضرت یوسف علیہ السلام کے سامنے تھے، لیکن سجدہ اللہ تعالیٰ کو تھا، سجدہ اللہ تعالیٰ کو تھا۔ جھکے جیسے ہم کعبے کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے ہیں، تو انہوں نے رخ حضرت یوسف علیہ السلام کی طرف کیا تھا، لیکن سجدہ اللہ تعالیٰ کو تھا۔ اور بعض مفسرین فرماتے ہیں نہیں، یہ تعظیمی سجدہ تھا، ادباً سجدہ تھا، اور پچھلی شریعتوں میں سجدہ جائز تھا جو کہ ہماری شریعتوں میں ختم ہو چکا ہے۔ بہرحال ہم جب خانہ کعبے کی طرف منہ کرتے ہیں تو ہمارا رخ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، اور پھر اللہ کے حکم کو پورا کر رہے ہوتے ہیں، سجدہ ہم اللہ تعالیٰ کے لیے ہی کر رہے ہوتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں الذین آتیناہم الکتاب یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم وان فریقا منہم لیکتمون الحق وہم یعلمون۔ جن لوگوں کو کتاب دی ہے ہم نے، وہ اس نبی کو اس طرح پہچانتے ہیں جس طرح وہ اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں۔ اس کی تفسیر پہلے کئی مرتبہ کر چکا ہوں کہ اتنی پہچان مسلمانوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے حوالے سے نہیں ہے جتنی یہودیوں اور عیسائیوں کو ہے۔ کئی واقعات ایسے ملتے ہیں کہ نبی علیہ السلام کو نبوت ملنے سے پہلے ایسے واقعات پیش آتے اور ان کی نشانیاں یا یہودی کرتے یا عیسائی کرتے۔ میں مختصراً ایک واقعہ سنا دیتا ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر ابھی تک 12 سال ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چچا کے ساتھ تجارت کا سفر کر رہے ہیں، شام کی طرف جا رہے ہیں۔ راستے پہ گئے تو ایک عیسائی راہب تھا، پادری، وہ نکل آیا اور اس نے کہا آپ کے ساتھ کوئی محمد نام کا لڑکا ہے؟ اب دیکھیں وہ اپنی کتابوں کے اندر اتنی مہارت رکھتے ہیں کہ انہوں نے نشانیاں پڑھی ہوئی تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی کتابوں میں کہ وہ 12 سال کی عمر میں اس طرف کا سفر کرے گا۔ پھر اس کو خوب پتہ تھا، وہ دیکھ رہا تھا راستے پہ۔ اس نے کہا کہ جب آپ راستے پہ آ رہے تھے میں دیکھ رہا تھا کوئی درخت ایسا نہیں تھا، کوئی پتھر ایسا نہیں تھا جو اس کی طرف جھک نہ رہا ہو، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام نہ کر رہا ہو۔ تو پھر اس نے کیا کیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کو حکم دیا کہ آپ ایسا کریں کہ آپ دوپہر کا کھانا میرے ساتھ کھائیں گے۔ اس نے کھانا تیار کیا، ابھی بیٹھے ہوئے تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چلے گئے، اونٹ تھے، ان اونٹوں کو چرانے کے لیے چلے گئے۔ ابھی وہ دیکھ رہا ہے، مشاہدہ کر رہا ہے، نبی علیہ السلام کو ابھی تک نبوت نہیں ملی، 12 سال کی عمر ہے، وہ مشاہدہ کر رہا ہے، دیکھ رہا ہے۔ جب کھانا تیار ہوا، درخت کے نیچے بیٹھے تو سارے لوگ سائے میں بیٹھ گئے۔ جب نبی علیہ السلام کو بلایا گیا تو نبی علیہ السلام آئے، سایہ دار جگہ نہیں تھی، سایہ نہیں تھا، جس طرف نبی علیہ السلام بیٹھے درخت نے سایہ اس طرف کر دیا۔ تو اس عیسائی پادری نے کہا دیکھو میں نے آپ کو کہا تھا یہ بچہ کوئی معمولی بچہ نہیں ہے، تو ابھی میں آپ کو ایک نصیحت کرتا ہوں کہ اس بچے کو واپس لے جاؤ، ورنہ آگے جاؤ گے تو جیسے مجھے معلومات ہیں، یہودیوں کو بھی معلومات ہیں، وہ اس بچے کو قتل کر دیں گے، زندہ نہیں چھوڑیں گے۔ ابھی تک یہ باتیں شروع تھیں کہ 7 گھوڑوں پہ سوار یہودی آ گئے اور انہوں نے کہا آپ نے محمد نام کا کوئی لڑکا دیکھا اس راستے سے گزرا ہو؟ تو اس عیسائی راہب نے انہیں کہا کہ تمہارا ارادہ جو ہے اس کو قتل کرنے کا؟ انہوں نے کہا
تو اس نے ان کو تقدیر سمجھائی، دیکھو اللہ تعالیٰ نے جو تقدیر میں لکھا ہے کہ وہ نبی بنے گا اور اس کی عمر ہوگی تو آپ اس کو قتل نہیں کر سکتے۔ بہرحال ان کی ذہن سازی کی، برین واشنگ کی، سب کچھ ان کو سمجھایا، اور اس کے بعد انہوں نے اپنا قتل کا ارادہ ترک کر دیا، لیکن ساتھ میں انہوں نے کہا ہم پھر واپس نہیں جاتے، اگر واپس جائیں گے تو سردار پھر ہمیں قتل کر دیں گے کہ آپ کو ایک کام کے لیے بھیجا تھا، آپ وہ کام پورا کر کے نہیں آئے، لہٰذا ہم یہیں پہ رکتے ہیں۔ اس کے بعد نبی علیہ السلام کے چچا نے بات مان لی اور ایک دو بندے واپس بھیج دیے نبی علیہ السلام کے ساتھ، اور نبی علیہ السلام کو واپس مکہ میں بھیجا گیا۔ یہ بات کا اصل مقصد یہ تھا کہ یہودیوں اور عیسائیوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے بارے میں اتنی معلومات تھی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یعرفون کما یعرفون ابناءہم، نبی علیہ السلام کو ایسے پہچانتے تھے جیسے اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں۔ وَإِنَّ فَرِيقًا مِّنْهُمْ لَيَكْتُمُونَ الْحَقَّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ، پھر بھی ان میں سے کچھ لوگ جان بوجھ کر صداقت کو چھپاتے ہیں، سب کچھ پتہ ہوتا ہے۔ ایک عیسائی یہودی عالم جب ان کی ایک عورت نے کیا ایک زنا کیا تھا ایک شخص نے، تو اس کی سزا سنگسار تھی۔ تو اب انہوں نے کہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت میں تھوڑی نرمی ہے، ہماری شریعت سخت ہے۔ نبی علیہ السلام کے پاس جاتے ہیں اور اس سے پوچھتے ہیں، تو نبی علیہ السلام نے کہا تمہاری شریعت میں زانی کی سزا کیا ہے جو بندہ زنا کر لے؟ کہا ہماری شریعت میں تو کچھ بھی نہیں ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا تورات لے آؤ، تورات لے آئے، تو ان کا جو عالم تھا اس نے تورات اٹھا کر مسئلہ پڑھنا شروع کر دیا، عبارت پڑھنی شروع کر دی، لیکن جہاں پہ سزا لکھی ہوئی تھی اس جگہ پہ انگوٹھا رکھ دیا، آگے سے بھی پڑھ لیا پیچھے سے بھی پڑھ لیا۔ میں مثال کے لیے سمجھاتا ہوں، الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم کو چھوڑ دیا، مالک یوم الدین، درمیان میں الرحمن الرحیم اس پہ انگلی رکھ دی کہ مسئلہ یہ ہماری کتاب میں نہیں ہے۔ دیکھیں تو حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ، چونکہ یہ پہلے یہودی تھے اور یہودیوں کے چوٹی کے علماء میں سے تھے، تو اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا کذب عدو اللہ یا رسول اللہ، کہ اے اللہ کے نبی یہ اللہ کا دشمن جھوٹ بول رہا ہے، مسئلہ یہاں پہ لکھا ہوا ہے۔ اس کے انگوٹھے کو اٹھایا گیا تو وہاں پہ سنساری کا حکم لکھا ہوا تھا کہ جو بندہ زنا کر لے اس کو سنسار کیا جائے گا۔ یہ مسئلے چھپاتے تھے، حقیقت چھپاتے تھے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بھی باتوں کو چھپاتے تھے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الحق من ربک فلا تکونن من الممترین، بہرحال یہ معاملہ آپ کے رب کی طرف سے حق ہے، آپ کو شک کرنے والوں میں سے ہرگز نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں قرآن احکامات کو سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔